اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع جو ہے حصہ شعر کا، آج کا موضوع ہے کتا، اور یہ ہماری درسی کتاب کا نصاب کے حساب سے آخری صنف ہے حصہ شعر کی۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح اس کو سنیں اور اپنی کاپیوں پر قلم بند کرتے رہیں۔ الحمدللہ ہمارا سلیبس کسی حد تک اب مکمل ہو چکا ہے، بس کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں، بیشتر حصہ اردو کا سلیبس مکمل ہو چکا ہے۔ کتا، صنف شعر میں کتا اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کا مطلب دوسرے شعر پر موقوف ہو۔ کتا کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں کتا اس مسلسل غزل کو کہتے ہیں، مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کا مطلب دوسرے شعر پر موقوف ہو۔ کتا میں کم سے کم 2 شعر اور زیادہ سے زیادہ 17 شعر ہوتے ہیں، لیکن کئی افراد کے نزدیک 17 اشعار کی قید لازمی نہیں۔ انہوں نے 17 سے زیادہ اشعار کے کتے بھی لکھے ہیں۔ کتے میں کوئی مضمون یا خیال تسلسل سے پیش کیا جاتا ہے۔ کتا کبھی کبھی غزل میں بھی آتا ہے۔ کتا اور غزل مسلسل میں یہ فرق ہے کہ غزل مسلسل کا ہر شعر ایک طرح کے تسلسل کے باوجود اپنی جگہ معنوی لحاظ سے قدرے مکمل ہوتا ہے، لیکن کتے کے اشعار کا ایک دوسرے سے خاص ربط اور واسطہ ہوتا ہے۔ اکیلا ایک شعر معنی کے اعتبار سے نامکمل ہوتا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں کتے کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ اس کو علیحدہ صنف سخن کا مقام ملا۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، حالی، اقبال، اکبر، اختر شیرانی، اختر انصاری اور سلیم پانی پتی جیسے شعراء نے کتا کو بحیثیت ایک علیحدہ صنف سخن کے اعتبار سے وسعت دی۔ یہ صنف مقبول ہونے لگی۔ اس دور میں کتاب کی بہت اہمیت ہے۔ اگر شاعرانہ کمال کے ساتھ اس میں کوئی بلند اور گہرا خیال پیش کیا جائے تو بقول اختر انصاری یہ ایک سمٹی ہوئی مختصر نظم ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ کتا اردو شاعری میں مقبول ہوتا گیا۔ موجودہ دور کا 3 اشعار پر مبنی ایک کتا ناز نظامی کا ملاحظہ فرمائیے۔ سوائے بے ایمانی عہد نو کا طور کیا ہے؟ سوائے بے ایمانی عہد نو کا طور کیا ہے؟ بکے انسانیت بے دام ایسا دور کیا ہے؟ کسی کو ہضم ہی ہوتی نہیں ہے بات سچی، کسی کو ہضم ہی ہوتی نہیں ہے بات سچی، صداقت اب نہیں ہے زہر تو پھر اور کیا ہے؟
صداقت اب نہیں ہے زہر تو پھر اور کیا ہے، یہ سینے تان کر کہنے لگا دولت کا مجنون، یہ سینے تان کر کہنے لگا دولت کا مجنون، یہ سینے تان کر کہنے لگا دولت کا مجنون، مشینی دور کی لیلا سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ یہ کتاب کے بارے میں مختصر تعارف تھا کہ کتا کس کو کہتے ہیں۔ صنف شعر میں کتا کا لغوی معنی ہے ٹکڑے کے۔ تو ہماری درسی کتاب میں جو کتا درج ہے، نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام، یہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ تو پہلے میں مولانا الطاف حسین حالی کی زندگی اور ادبی خدمات کے بارے میں کچھ آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ الطاف حسین نام اور حالی تخلص۔ 1873 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی نے سنبھالی۔ عربی اور فارسی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمت کی غرض سے دلی چلے آئے۔ 1857 عیسوی کے غدر کے بعد آپ دوبارہ پانی پت واپس آئے اور بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگے۔ 4 برس کے بعد پھر دلی چلے آئے، وہاں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ملاقات ہوئی۔ شیفتہ کے لڑکوں کو اتالیق مقرر ہوئی۔ اتالیق کہتے ہیں استاد کو۔ 8 برس تک شیفتہ کے ساتھ رہے۔ اسی زمانے میں مرزا غالب سے تعلقات بڑھ گئے اور حالی نے مرزا غالب سے اصلاح لینا شروع کی۔ ادبی خدمات۔ حالی پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مقصدی شاعری کے فن کو برتا اور عروج تک پہنچایا۔ حالی کی شاعری کا مقصد قوم کی اصلاح تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کلام میں سادہ اور آسان الفاظ کا استعمال کیا۔ ان کا کلام تاثیر سے بھرپور ہے۔ حالی گو اگر عوامی شاعر بھی کہا جائے تو صحیح ہوگا، کیونکہ ان کے کلام میں عوام مثلاً غریبوں اور مزدوروں کی زندگی اور ان کے مسائل کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اردو ادب میں حالی پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ادب کو زندگی اور اس کے مسائل سے جوڑنے کا کام کیا ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں جدید شاعری کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کرتے رہے۔ حالی فطری شاعری کے بہت بڑے حامی تھے۔ انہوں نے اپنی تنقیدی کاوش مقدمہ شعر و شاعری میں نظم نگاری کے لیے نئے خیالات پیش کیے۔ انہوں نے شاعری سے متعلق جو اصول و ضوابط وضع کیے، خود بھی ان کو اپنایا۔ ان کی نظموں میں عملی تنقید نمایاں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاعری جھوٹ اور مبالغہ سے پاک ہونی چاہیے۔ شاعر کو کائنات میں ظہور پذیر حالات و واقعات پر کڑی نظر ہونی چاہیے۔ حالی کی شاعری خاص کر نظم میں یہ باتیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔ حالی کی پہلی نظم برخارت ہے، اس میں برسات کا حال نہایت دلکش طریقے سے بیان کیا گیا۔ یہ نظم 1874 عیسوی میں لکھی گئی۔ بعد میں انہوں نے حب وطن، مناظرہ واعظ و شاعر، مناظرہ رحم و انصاف، نشاط امید، دولت اور وقت کا مناظرہ، مناجات بیوہ اور چپ کی داد لکھی۔ اور چپ کی داد حالی کے 2 مشہور معروف نظمیں ہیں۔ مناجات بیوہ میں ایک بیوہ کی دل سوز کہانی اور چپ کی داد میں مشرقی عورت کی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ ان کی نظموں کے مضامین میں فلسفہ، جذبہ، ہمدردی، احساس، قومیت، سیرت نگاری اور اخلاقیات خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔